الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الرب تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رمضان کا مہینہ قریب آ چکا ہے. بقول مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور بقول حضرت مولانا سید علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ قلب کی بیٹری کو چارجنگ کرنے کا زمانہ ہے. اس کی بڑی اہمیت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے. فضائل رمضان میں آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے تو آدمی تمنا کرے سال بھر رمضان ہی رمضان رہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حالانکہ سال بھر کے روزے رکھنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن رمضان کی اہمیت کے پیش نظر
لوگ اس کی تمنا کریں گے۔ اسی لیے اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی جنت کو ایک رمضان کے ختم ہونے سے لے کر دوسرے رمضان کے آنے تک باقاعدہ سنوارا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے رمضان کے استقبال کے لیے۔ حالانکہ جنت تو اپنی نعمتوں کی وجہ سے مزین ہی ہے، وہاں ایسی ایسی نعمتیں جن کے متعلق حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ایسی نعمتیں، نہ کسی کان نے ایسی نعمتوں کا حال سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال اور تصور آیا۔ ایسی ایسی نعمتیں وہاں موجود، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس جنت کو رمضان کے استقبال کے لیے مزین فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان ہی کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے گویا رجب کا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعائیں امت کو سکھلائی ہیں وہ اپنے مضامین اور برکتوں کے پیش نظر بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن جہاں یہ دعاؤں کے کلمات ہیں وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ان دعاؤں کے ذریعے سے امت کی تربیت بھی فرماتے ہیں، ذہن سازی بھی فرماتے ہیں۔ گویا جب کوئی آدمی ان دعاؤں کے کلمات میں غور فکر کرے گا تو اس چیز کی اہمیت اس کے قلب کے اندر بیٹھے گی۔ نیا چاند دیکھنے پر ایک عام دعا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ایک تو ہے ہلال و خیرین و رشدین، کہ یہ چاند جو ہے ہدایت کا اور بھلائی کا ذریعہ بنے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ جب بھی کوئی نیا چاند نظر آئے مہینے کا تو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ اس چاند کو تو طلوع فرما ہمارے لیے سلامتی اور اسلام کے ساتھ، امن و امان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ اور رجب کا چاند دیکھنے پر ان دعاؤں کے علاوہ مزید ایک دعا کی تلقین فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، گویا ہماری زندگیوں میں کچھ ایسی برکت دے دے کہ ہم اس میں اضافہ ہو جائے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی رجب کا مہینہ جب اس کا چاند نظر آئے گا تو رمضان میں گویا رمضان اور رجب کے درمیان میں 2 مہینے آڑے ہیں، جب اتنا قریب رمضان کا مہینہ آ چکا ہے تو اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی برکتیں اور اس کے انوار، اس کے فوائد، اس کے ثمرات کو حاصل کیے بغیر دنیا سے جانے کی نوبت آئے، بلکہ ہمیں اس کا موقع ملنا چاہیے۔ جیسے کسی کے یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے، بڑی اہم تقریب ہو، اور کوئی سفر بھی اس کو درپیش ہے، لیکن سفر کی تاریخیں ابھی طے نہیں ہوئی، بس یہ ہے کہ اسی زمانے میں سفر ہونے والا ہے، تو آدمی دل میں دعائیں یہ کرتا ہے کہ سفر کا نظام ایسا بنے وہ تقریب بھی ہماری چھوٹنے نہ پائے۔ گویا دل میں ایک تمنا ہوتی ہے، تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اور یہ دعا کیا ہے بلکہ یہ پوری امت کی ذہن سازی ہے کہ 2 مہینے پہلے سے ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے اور ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ دیکھو ایک بڑا اہمیت کا حامل
مہینہ آنے والا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے شعبان کے اواخر میں مستقل خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں ذکر کی، دیکھو یہ فضائل رمضان جو ہے نا عجیب و غریب، تمام کتابیں فضائل کے جتنے بھی رسائل ہیں وہ گویا ایسا مجموعہ ہے کہ ہم اس کی افادیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رمضان سے متعلق کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑی ہو۔ ہم لوگ بیٹھتے تو ہیں وہاں تعلیم کی مجلس میں، لیکن بس وہ باتیں ہمارے سروں سے گزر جاتی ہیں، اس کو جس توجہ کے ساتھ، جس اہمیت کے ساتھ سن کر اس پر عمل کا جو اہتمام کرنا چاہیے اس میں ہماری طرف سے کوتاہی اور کمی ہوتی ہے۔ اسی فضائل رمضان میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو پہلے ذکر کیا ہے اور اسی کو پورے رسالے کی بنیاد قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں خطبہ دیا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تم پر سایہ فگن ہے، یعنی آیا ہی چاہتا ہے، آ رہا ہے ایک ایسا مہینہ جو بڑا عظمت والا ہے اور بڑا برکت والا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی بہت ساری اہمیتیں اور خصوصیتیں اس تقریر میں، اس بیان میں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ لیلۃ القدر، یہ در اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اس امت کو جو عجیب و غریب نعمتیں عظیم عطا فرمائیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان ایک مرتبہ اس بات کا چرچا تھا کہ اگلی امتوں میں لوگوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، 100 سال 200 سال 300 سال 800 سال 1000 سال۔ اس امت کی عمریں بہت کم ہیں، اور جیسا کہ حدیثی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان۔ اور ان لوگوں کو تو اللہ نے اتنی طویل عمریں عطا فرمائی تھی، وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ ہم کرنا چاہیں تو بھی ہمارے پاس گویا وقت نہیں ہے، تو کہتے ہیں اسی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ گویا سورہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی کہ اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ ایک رات بھی اگر کسی کو ایسی ملی، اور حضرت شیخ فرماتے ہیں 10 راتیں اگر ایسی مل گئی سمجھو کہ سارے 800 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ اور دیکھو ہمارے اکابر کے یہاں ایسی چیزوں کے وصول کرنے کے لیے جو ہے عجیب غریب نسخے اور گویا اس کے لیے جو ہے آسان طریقے اپنائے جاتے تھے۔ لیلۃ القدر کے سلسلے میں بھی ایک اہتمام آدمی یہ کرے کہ پورا رمضان کا مہینہ، چونکہ رات کے اندر 2 نمازیں آتی ہیں، مغرب اور عشاء۔ فجر تو دن کی نماز ہے، فجر سے پہلے لیلۃ القدر ختم ہو جاتی ہے، تو پورا رمضان کا مہینہ آدمی گویا ایسا اہتمام کرے کہ عشاء اور مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو۔ تو گویا پورے مہینے میں یہ 2 نمازیں جو فرض ہیں ان کو اگر جماعت کے ساتھ ادا کرے گا لا محالہ لیلۃ القدر تو اس میں آئے گی۔
دوسرا یہ ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی ایک جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور فجر بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی ایک اہتمام، یہ آسان نسخے بتلا رہا ہوں آپ کو لیلۃ القدر حاصل کرنے کے لیے کہ اور لمبی عبادت اگر نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ تو ہو کہ ہماری جو ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو اور فجر کی نماز، تاکہ پوری رات کی عبادت کا لوگ جو ہے سحری کھانے کے بعد، حالانکہ سحری کھانے کے بعد تو سونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ ہمارے ہاں عجیب لوگوں کا رواج ہے کہ سحری کھا کر بھی کیا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ حالانکہ ویسے بھی سحری کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے آخری وقت جتنا اس کو مؤخر کیا جائے یہ سحری کے لیے مستحب ہے۔ اب وہ آدھی رات کو سحری کھا لی نے پھر سو گئے، ایسے سوئے کہ بس فجر کی نماز بھی غائب ہو جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور ویسے بھی سحری تو مختصر ہونی چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک خصوصیت، یہ جو لیلۃ القدر کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، اس کی طرف خاص طور پر متوجہ فرمایا۔ اور یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف مسنون قرار دیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گویا اس کے دوران، چونکہ عام طور پر روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کی ہی کسی رات میں ہوا کرتی ہے، تو یہ اعتکاف اسی لیے سنت قرار دیا گیا کہ آدمی مسجد ہی کے اندر حالت اعتکاف میں رہے گا، تو چاہے سوتا رہے تو وہ سونا بھی اسی عبادت میں شمار ہوگا، اور اس معنی کر کے گویا اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت، اس لیے کوشش اعتکاف کی بھی کرنی چاہیے۔ یہ تو یہ لیلۃ القدر کی نسبت سے میں نے کہا۔ دوسرا، مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت، عام طور پر یہ جو بڑی راتیں آتی ہیں نا، تو لوگ بڑی راتوں کی عبادت کے سلسلے میں ذہن میں ایک غلط تصور بیٹھا ہوا ہے، عشاء کے بعد گویا یوں چالو کرتے ہیں وہ، یعنی اپنے ذہن میں، حالانکہ رات تو شروع ہو گئی کب سے؟ مغرب سے۔ اس لیے آپ عشاء کا انتظار نہ کیجئے، مغرب کے بعد ہی سے لے کر عشاء تک، ویسے بھی اس وقت طبیعت میں کیا ہوتا ہے؟ نشاط ہوتا ہے، اس لیے اس وقت کو پورا وصول کیجیے۔ اس وقت میں کھانا بعد میں کھائیں گے، اس لیے کہ عشاء کے بعد کا حال معلوم نہیں، آپ نے تو بہرحال نیت کی ہے اور آپ محنت بھی کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عشاء کے بعد ابھی آدھ گھنٹہ بھی گزرا نہیں تھا کہ غنودگی چھا جائے آپ کی طبیعت کے اوپر، اونگ آنے لگے، تب کہ مغرب، اور مغرب عشاء کا وقت بہت سے لوگ یہ بڑی راتوں میں بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ بڑا اہم ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک نکتے کے طور پر، آسان طریقے کے طور پر بتلاتا ہوں کہ رمضان کے اندر کوشش یہی ہو کہ مغرب و عشاء کے درمیان کا وقت بھی جو لوگ قرآن کے حافظ ہیں، اوابین طویل پڑھیں، اور حافظ نہیں ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں، کم سے کم کھانے کے لیے تھوڑا سا وقت بعد میں نکل آئے گا، مگر عشاء سے کچھ پہلے کھا سکتے ہیں، آپ 10 منٹ سے پہلے فارغ ہو جائیں تو آسانی سے کھانا کوئی لمبا چوڑا تو کرنا نہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں تو میں نے عرض کی ہے لیلۃ القدر کی مناسبت سے، کیونکہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ یہ بھی رمضان کی خصوصیتیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ روزے اسلام کے اندر جو بنیادی فرائض ہیں، اور جس کے متعلق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تمام کتب حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس میں ایک روزہ بھی ہے۔ روزہ گویا اسلام کے بنیادی فرائض میں سے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا۔ اب اس روزے کو جو فرض عبادت ہے، اس کو بھی کما حق کہو، جیسا کہ اس کا حق ہے
اور جیسا اس کو ادا کرنا چاہیے اس کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے رمضان کے اندر آپ نفل عبادتوں کا بھی اہتمام کریں گے اور کرتے ہیں، لیکن روزہ تو فرض ہے۔ اور جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور باری تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا ہے حدیث قدسی، اس حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب جتنا حاصل کر سکتا ہے نوافل سے نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں جو غلط چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے ایک یہ بھی ہے، لوگ نوافل کا اتنا اہتمام کرتے ہیں جتنا فرائض کا نہیں۔ جیسے جو چیزیں نوافل میں بھی حدیث صحیح سے ثابت ہے، اس کے مقابلے میں جو ضعیف اور موضوع روایتوں سے چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف زیادہ لپکتے ہیں۔ یہ دراصل نفس اور شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ شیطان جو ہے نا بڑا گاگ ہے، بڑا جو ہے وہ ہوشیار ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ اب اس نے تو رات فارغ کر ہی دیے، کائی کے لیے؟ عبادت کے لیے، اور عبادت کیے بغیر یہ رہنے والا نہیں ہے۔ تو اب شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسی عبادت میں لگائے جس میں اس کو کم سے کم پیسہ ملے، اجر ملے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے ایک تو فرائض کے معاملے میں غفلت میں ڈالتا ہے، اور نوافل میں بھی وہ نوافل جن کی فضیلتیں صحیح حدیثوں میں آئی ان کے بجائے جو ضعیف یا موضوع اور گڑھی ہوئی روایتوں میں جو آتا ہے اس کے لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں، اس کے پیچھے اتنے پڑتے ہیں کہ فرض کا بھی اتنا اہتمام نہیں۔ یہ دراصل یہ سب نفس اور شیطان کے دھوکے ہیں اور آدمی کو غلط راستے پر ڈالنا ہے، اس لیے سمجھداری سے کام لو۔ خیر، میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا۔ روزہ فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اب اس فرض کی ادائیگی کے اندر کیا ہے؟ روزہ جیسا کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، مسئلے مسائل کی کتابوں میں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روزے کی نیت سے 3 چیزوں سے دور رکھنا، کھانے پینے اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے بچانا، اس کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ یہ تو گویا روزے کی ظاہری شکل و صورت ہے، روزے کا گویا اس کی ظاہری اسٹرکچر ہے، اس کی روح جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف قائم ہو۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ عطا کروں گا۔ باقی تمام عبادتیں وہ ہیں جن کے متعلق ثواب معین کر دیا گیا ہے کہ اس پر یہ ثواب، اس پر یہ ثواب، اور وہ سارا فرشتوں کو بتا بھی دیا گیا ہے، چونکہ یہ سارا روحانی نظام، تکوینی نظام جو ہے چلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ جو آدمی جو عبادت کرے گا اس کے مطابق فرشتے اس کا سب جو ہے اس کے کاغذات تیار کرتے ہیں اور اس کا ثواب بھی اس میں لکھ لیا جاتا ہے۔ قرآن پڑھا تو قرآن کا ثواب، ایک کلمہ ہے اس پر 1 نیکی ہو 10 کے برابر، وہ سب کرا ہو۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب کیا فرشتے بھی نہیں جانتے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، اور لی اس لیے کہا کہ دوسری عبادتیں ایسی ہیں کہ ان عبادتوں کی ادائیگی کے دوران دوسرے لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ نماز آپ پڑھیں گے تو نماز کی ادائیگی کی خاص حیت ہے، آپ کھڑے رہیں گے، ہاتھ باندھیں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدے میں، لوگ کوئی دیکھے گا کہ نماز پڑھ رہا۔ کسی غریب کو آپ جو ہے خیر خیرات کریں گے تو دیکھنے والا دیکھے گا تو کہ اس نے کسی کو کچھ دیا۔ حج کے لیے جائیں گے، طواف کریں گے اور دوسرے کام کریں گے لوگوں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، آپ نے اپنے دل میں کیا کر لی؟ نیت کر لی۔ بعض مرتبہ تو لوگ ایسا روزہ رکھتے ہیں کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں مدرسے میں جو ہے ہمارے اہل علم موجود ہیں، طلباء ہیں، علماء ہیں،
ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ نام کی، فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس کے مصنف نے اس کتاب کو 12 سال کے عرصے میں تیار لکھا ہے، اس 12 سال تک روزے رکھے، لیکن یہ شان سے کہ وہ جہاں بیٹھ کر کتاب لکھتے تھے گھر والے وہاں ان کا کھانا بھیج دیتے تھے اور وہ اس کھانے کو فقیروں کو دے دیا کرتے تھے روزے سے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے روزہ رکھا۔ گویا یہ لی اس لیے فرمایا کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کا دوسروں کو پتہ نہیں چلتا۔ اور دیکھو یہ ایک ایسی ہے جسمانی عبادت، فرشتے جسمانی عبادتیں کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن یہ جسمانی عبادت ہونے کے باوجود فرشتے اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عبادت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے یہ کھانے کا تقاضا، بھوک رکھی، کھانے کی خواہش رکھی، اور کھانے کی خواہش ہونے کے باوجود وہ اپنی اس خواہش کو قربان کرے اللہ کے حکم پر، صبح سے لے کر شام تک کے لیے پینے کی خواہش رکھی، اپنی بیوی سے اپنا تقاضا شہوت پوری کرنے کی خواہش رکھی۔ ان خواہشات، اب فرشتوں میں تو خواہش ہے ہی نہیں، فرشتے یہ عبادت انجام نہیں دے سکتے، یہ عبادت تو انسان ہی انجام دے سکتا ہے، یہ انسان کی خصوصیت ہے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ روزہ جو ہے یہ عجیب و غریب عبادت ہے، اور پھر اس عبادت کے ذریعے سے گویا انسان کو ایک طرح کی مشابہت حاصل ہوتی ہے، کس کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ۔ اور جو ہے اسی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال پہلے زمانے کے اندر جو ہے مقابلے جو دشمن سے لڑائیاں ہوتی تھی اس میں جو ہتھیار استعمال کیے جاتے تھے 3 قسم کے، اس وقت وہی بندوق نے، توپ نے، یہ سب نکلا نہیں تھا، اس وقت تو تلوار تھی، پہلے تھے اور تیر تھے، اور یہ تینوں ہتھیار ایسے ہیں کہ اس زمانے میں ان تینوں ہتھیار سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہوا کرتی تھی، اس کو آگے کر دیتا آدمی، کسی نے تلوار چلائی آگے کر دی، تلوار کا وار اس پر لگا، کسی نے نیزہ چلایا اس کے آگے کر دیا، نیزہ اسی میں اٹک گیا، تیر آیا ڈھال اس کے آگے دھر دی تو تیر اسی کے اوپر آ کر ختم ہو گیا۔ تو یہ ڈھال جو ہے وہ دشمن کے وار کو روکنے کا کام کرتی تھی۔ تو گویا نفس اور شیطان جو ہمارے دشمن ہیں ان کا ہم پر جو وار ہوتا ہے اس کو روکنے کا کام کرتا ہے کون؟ روزہ، اس لیے کہ روزے میں بھوک ہے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو بھوک جو ہے نا وہ آدمی کی قوت شہوانیہ کو اور بہیمیہ کو کنٹرول کرتی ہے، یہ خاصیت ہے اس کی۔ دوبارہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ڈھال ہے بشرطے کہ اس کو پھاڑ نہ دے۔ ڈھال جو ہے نا اتنی چوڑی ہوا کرتی تھی، اب وہ پھٹی ہوئی ہے، بیچ میں شگاف پڑا ہوا ہے، تو اب کوئی تلوار چلائے گا تو وہ کہاں تلوار کو روکے گی، وہ تو تلوار اس شگاف کے اندر سے آگے بڑھ کر کے اس کو جو ہے اپنا وار کر ڈالے گی۔ یہی حال اسے دونوں ہتھیاروں کا بھی ہے۔ تو گویا ڈھال سے اسی وقت فائدہ ہوگا جبکہ وہ ڈھال صحیح سلامت ہو۔ یہ روزہ ڈھال ہے بشرطے کہ ہم غیبت کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے اس کو کیا ہے وہ پھاڑ نہ دیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق یہ فرمایا۔ تو روزے کو ادا کرنے کے لیے خالی جو ہے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا اور اپنی بیوی سے فائدہ نہ اٹھانا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو، اپنے اعضاء کو بھی محفوظ رکھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، قرآن میں جو آیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر یا تمہارے پورے وجود پر، تمہارے پورے جسم پر، اس جسم میں آنکھیں بھی آتی ہیں، زبان بھی آتی ہے، کان بھی آتے ہیں، ہاتھ بھی آتے ہیں، شرمگاہ بھی آتی ہے۔ گویا آپ کو اپنے ہر عضو کو جو ہے گناہ سے بچانا ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، تو روزے کا تقاضا یہ ہے۔ اسی طرح آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، کان کی حفاظت۔ اب جو لوگ روزہ کاٹنے کے لیے اور روزے کے وقتوں کو گزارنے کے لیے گھروں میں بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں،
ایک تو آنکھ کا گناہ ہوا اور ساتھ میں کان کا گناہ ہوا۔ وہ اب کہ روزے کا فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ روزہ جو آدمی کے لیے تقوی کا سبب بنتا ہے، لعلکم تتقون، تو تقویٰ تو اس وقت حاصل ہوگا جب ہم اپنے اعضاء کو ان گناہوں سے بھی ساتھ میں بچانے کا اہتمام کریں۔ بقول حضرت مولانا شاہ برار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ بھئی آپ نے اپنے کمرے کے اندر اے سی لگا رکھا ہے، تو اب اس اے سی کے ذریعے سے آپ کو فائدہ اس وقت ہوگا، اور وہ اے سی آپ کے کمرے کو ٹھنڈا اس وقت کرے گا جب کہ آپ سب کھڑکیاں بند کر لیں، کوئی سوراخ کھلا نہ رہنے پائے۔ اگر آپ نے اے سی فل چالو کر دیا پورا، لیکن کھڑکیاں کھلی ہوئی، کھڑکیاں بھی بند ہے لیکن ایک دو سوراخ کھلے رہ گئے ہیں، تو کبھی بھی کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن آنکھ کے ذریعے سے ہم گناہ کر رہے ہیں، زبان سے کر رہے ہیں، کان سے کر رہے ہیں، تو پھر اس سے کہاں تقویٰ آئے گا؟ تو حقیقت تو یہ ہے۔ اس لیے روزے رمضان کے اندر ایک اہم چیز یہ ہے کہ آدمی یہ طے کر لے کہ میں اس پورے رمضان کے مہینے کو اس طرح گزاروں گا کہ کسی گناہ کا ارتکاب مجھ سے نہ ہو، نہ چھوٹے گناہ کا نہ بڑے گناہ کا۔ ویسے بھی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ پورے سال پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی آدمی رمضان کا مہینہ جس طرح گزارے گا سال اس طرح گزرے گا۔ رمضان کا مہینہ اگر اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، نمازوں میں، دعاؤں میں، گناہوں سے بچنے کے ساتھ گزارا ہے تو یہی کیفیت پورے سال قائم رہے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر رمضان کے مہینے میں آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، کان کی حفاظت نہیں کی، زبان کی حفاظت نہیں کی، گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، تو پھر یا عبادات کا اہتمام نہیں کیا تو پھر رمضان کے بعد یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں۔ اس لیے بہت اہمیت ہے اس کی، اس طرح گزارنے کا اہتمام کیا جائے۔ گیا روزہ جو ہے تو روزے میں لکھا ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، اپنے کان کی حفاظت کرے، 3، اور چوتھے میں دوسرے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے، اور 5واں جو ہے وہ حلال روزی سے افطار کرے، حلال۔ اور چھٹا یہ ہے کہ ڈرتا رہے پتہ نہیں میری یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوئی۔ یہ مصیبت دوسری ہمارے جیسوں کے لیے یہ ہے، ایک تو عبادت جیسی چاہیے کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر کر بھی لی تو ایسے اس کے اندر عجب میں، خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بس دوسروں کی تو کوئی حیثیت ہی ہماری نگاہ میں نہیں۔ 2 روزے رکھ لیے تو ایسا معلوم ہوا کہ چوتھے آسمان پر پہنچ گئے ہم اپنے مطابق۔ جو عبادت جو طاعت آدمی میں غرور پیدا کرے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غرور اور تکبر کا پیدا ہونا اور دوسروں کو اس کے نتیجے میں حقیر سمجھنا، تو ظاہر ہے تکبر اور غرور جو ہے وہ تو کیا ہے؟ حرام ہے۔ جس عبادت کے نتیجے میں ہم گناہ کے مرتکب ہوئے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کسی کے متعلق تحقیق کا جذبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی عبادت کے نتیجے میں ذرا بھی دل میں یہ کیفیت ہوئی تو بس توبہ کرو اور اپنی حفاظت کا اہتمام کرو، اور دوسروں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس رمضان کے روزے کو جو اللہ نے فرض قرار دیا ہے تو اس کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق ادا کرنا چاہیے، اور یہ گویا دن بھر ان چیزوں کا اہتمام، پھر دن بھر جو نمازیں ہیں 5 وقت کی اس کا اہتمام، وہ کوئی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھا تو پھر جو ہے سحری کھا کے ایسے سوئے کہ فجر کی نماز بھی گئی اور ظہر کی بھی گئی اور عصر کے وقت اٹھے اور جو ہے وہاں جا کر کے نماز پڑھی، کہاں گوٹا والا میں جا کر وہ بھی بعد میں پڑھتے ہیں، جس سے تو وہ بھی نہیں۔ یہ جو ہے یہ سلسلہ، یہ طریقے
کہ رمضان کے وصول کرنے کے نہیں ہے بھائی. سونا تو کم ہونا چاہیے. اس مہینے کے اندر کیا ہے, اپنے سونے کی مقدار کم کرنی چاہیے. ہمارا حال تو یہ کہ سال کے اور دنوں کے مقابلے میں ہمارا سونا زیادہ ہو جاتا ہے. ذرا حساب لگا لیجیے آپ. اور جو جاگتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ بھئی راتوں کو جاگنا, تو جاگنا خود مقصود نہیں ہے. جاگنے کا مقصود تو یہ ہے کہ جاگ کر اللہ کی عبادت میں آدمی مشغول ہو, دعا میں, ذکر میں. اس کے بجائے جاگ کر آپ جو ہے بائک پر بیٹھ کر کے جو ہے چوک سے اور وہاں اسٹیشن سے چوک کا چکر لگاویں, تو پھر یہ جاگنے کا کیا مقصد ہوا؟ تو کہنے کا حاصل ہے کہ اپنے آپ کو ان ساری لغویات سے بچانا, کوئی ایسی حرکت ہم سے صادر نہ ہونے پائے. تو بہرحال روزہ, تو روزہ یہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے اور اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. اس لیے اس کی ادائیگی کا بھی خصوصی اہتمام. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنے کا عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیا. دوسرے فرشتے, یہ بھی اس امت کی خصوصیت میں سے کہ اس روزے داروں کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. کسی اور کو یہ چیز سعادت حاصل نہیں ہوئی. اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام روزے کی حالت میں ہونا چاہیے. افطار کے وقت بھی اس کا اہتمام ہو. تو بہرحال یہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقِيَامَ لَيْلَتِهِ تَطَوًّا, اس رات کہ رمضان کے مہینے کی راتوں کے قیام کو اللہ نے نفل قرار دیا, یا ایک مخصوص قیام رمضان جس کو ہم تراویح کہتے ہیں, وہ سنت ہے. تراویح کی 20 رکعتیں ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے, اور اس میں قرآن کو ختم کرنے کا اہتمام کرنا ایک دوسری سنت ہے. فتاوی رحیمیہ میں حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے بہت تفصیل سے اس مسئلے پر کلام کیا ہے کہ بھئی دیکھو 20 رکعت ایک مستقل سنت ہے, اور قرآن کو مکمل قرآن کو سننا قائم ہے. تراویح کے اندر نماز کی حالت میں, تراویح کی حالت میں یہ الگ سنت ہے. اب لوگ تراویح پڑھانے آتے ہیں, ایک تو وہ سوا پارے کی تراویح ہوتی ہے, اس میں بھی وہاں پیچھے دیواریں پکڑ لیں گے اور یہاں نماز شروع یا بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ اب امام جب رکوع میں جانے والا ہوگا تب اٹھ کر کے ہم نیت باندھیں گے. تو اب آپ نے نماز میں تو شرکت کی نہیں, تو وہ سنت کہاں سے ادا ہوگی؟ تراویح کو سنت. تو تراویح دوسری ایک چیز جو اب الحمدللہ حفاظ کی کثرت اور دینی ماحول کی وجہ سے بہت سی جگہ پر 3 پارے, 5 پارے, 6 پارے, 10 پارے کی تراویح ہوتی ہے. تو بعض لوگ وہاں یہ کرتے ہیں کہ ایک قرآن ختم ہونے تک اس میں شریک ہوتے ہیں اور پھر ایسے آزاد ہو جاتے ہیں کہ پورا مہینہ تراویح پڑھنے ہی کا سوال ہے. ارے بھائی سن, روزانہ کی 20 رکعت یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل. اب یہ آپ میں اصل تو یہ ہے کہ روزانہ آپ قرآن سنیں قائم ہے تراویح کے اندر. یہ تو یا تو آپ نے اگر یہ 5 پارے نے, 3 پارے نے, 6 پارے والی لی ہے تو آخر تک اس کو نبھاؤ, سمجھے نا. گویا مہینے میں 3 یا 5 یا 6 جو ہے ختم کرو, یہ نہیں کہ ختم. ہاں جو لوگ اپنے کاروباری لائن سے یا دوسرے آزار کی وجہ سے سفروں میں رہتے ہیں اور سفر میں رہنے کی وجہ سے ایک جگہ پر تراویح پڑھنے کی نوبت نہیں آتی, تو ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ذرا حساب گڑبڑ ہو جاتا ہے اور قرآن کا کچھ حصہ ایسا رہ جاتا ہے جس کے تراویح میں سننے کی نوبت نہیں آتی. ایسے لوگ اگر اس طرح کریں کہ بھئی چلو شریک ہو, بعد میں ہم جیسے چندہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں یا تجارتی ٹور پر جاتے ہیں یا کسی اور سفر پر, تو اب ان کو یہ اندیشہ ہے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا رمضان ہو جائے لیکن ہمارا قرآن تراویح میں ختم نہ ہو. اگر اس طرح کرتے ہیں ٹھیک, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے 3 پارے والی تراویح میں 10 دن میں قرآن سن لیا تو باقی 20 دن جو ہے آپ پڑھے رہو. نہیں, وہ 20 دن کی 20 رکعت کی روزانہ کی تراویح ہو تو اپنی جگہ پر سنت ہے, اس کو ادا کرنا ہی. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ بھائی اخیری عشرے کی عبادت تو بڑی اہمیت رکھتی ہے.
آپ نے شروع کے عشرے کے اندر تو جو ہے وہ 10 رکعت 10 دن میں روزانہ 3 پارے سنے، اور آخری عشرے میں آپ ایسے ہی آزاد گھوم پھر رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آخری عشرہ رمضان کا داخل ہوتا تھا تو بڑی جد و جہد فرماتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی رات کو اٹھاتے۔ ویسے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ رات بھر عبادت، لیکن ازواج مطہرات کو اٹھاتے آخری رات میں، وتر اگر باقی ہوتی تھی تو اس کو پڑھنے کے لیے اٹھاتے تھے، ورنہ تہجد کے لیے آپ اپنی طرف سے فورس اور دباؤ نہیں ڈالتے تھے، وہ اپنے شوق سے پڑھیں، آپ کا معمول یہ تھا۔ لیکن رمضان میں آخری عشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وائقظا اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ معلوم ہوا ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی جو ہے ان راتوں کو وصول کرنے کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ بھئی بڑی برکت والی راتیں ہیں، اس کو جتنا وصول کر سکتے ہو کرو۔ تو بہرحال میں تو تراویح کی نسبت سے کہہ رہا تھا کہ جنہوں نے پہلے 10 دنوں میں قرآن پورا کیا اور باقی 20 دن جو ہے ایسے ہی آوارہ گردی کرتے ہیں، یہ تو بڑی گویا ظلم والی بات ہوئی کہ آپ نے آخری عشرے کو یوں ہی ضائع کر دیا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال تراویح میں قرآن سننا۔ دوسرا کہ قرآن کو جیسا پڑھنے کا حق ہے ایسا پڑھا جانا چاہیے جیسے آپ اب الحمدللہ ہمارے یہاں ایک عام ماحول قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا پورے ایک مزاج بنتا جا رہا ہے۔ تو بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن تراویح سنانے والا حافظ صحیح اور عمدہ طریقے سے اور جیسا کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے ویسا پڑھ رہا ہے، لیکن لوگ جلدی کی وجہ سے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تانا دیتے ہیں آپ کتنی دیر لگا دی، کتنی دیر لگا، اور جہاں معلوم ہو کہ 20 رکعت جو ہے 20 منٹ میں پوری ہوتی ہے وہاں جگہ نہیں ملتی آدمیوں کو کھڑے رہنے۔ بھائی جہاں یعلمون اور تعلمون کے علاوہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ رب تعلیم للقرآن والقرآن یلعن، حضور فرماتے ہیں بہت سے لوگ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی تلاوت کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، ایسی تلاوت اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ اس لیے بھائی اس چکر میں نہ پڑھو، یہ بے رغبتی خود تمہارا اس انداز کو اختیار کرنا گویا ایک بے رغبتی والا انداز، ایک بچہ آوے اور جو ہے بہت بے رغبتی کے ساتھ آپ کے ہاتھوں سے آپ سے مصافحہ کریں تو آپ گوارا کرتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، کیسا بے ادب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی اور آدمی کے اندرون کے حال سے واقعی خوب واقف ہیں۔ اب آپ ایسے جذبے کے ساتھ اور ان تصورات کے ساتھ جب تراویح کے لیے کھڑے ہوں گے کب رکوع میں جاوے کب ختم کرے، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی ان باتوں کو نہیں جانتے؟ تو کیا اس تراویح کے اوپر اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، یا اللہ کی طرف سے آپ ناراضگی لے کر کے آئیں گے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ بڑے شوق سے بڑی رغبت سے آپ جو ہے قرآن کو یہ جو سوا پارے ہی کی تراویح، میں آپ کو اسی کی ترغیب دیتا ہوں کہ سوا پارے کی کر پڑھو، لیکن شوق اور رغبت کے ساتھ پہلی صف میں اور بڑے توجہ کے ساتھ، اور جہاں اچھا اور عمدہ قرآن پڑھا جاتا ہو ایسی مسجد تلاش کرو، وہاں پڑھنے کا اہتمام کرو تو تاکہ اس تراویح کا حق ادا ہو۔ بہرحال یہ تراویح ایک مستقل الگ ایک عبادت ہے۔ گویا وقال حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ 20 رکعتیں اللہ نے ایک مزید اور ہر رکعت میں 2 سجدے، تو 20 رکعت کے 40 سجدے، اور سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ گویا اللہ نے رمضان کے مہینے میں آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اپنے قرب کا اونچے سے اونچا جو مقام تھا وہ ہر رات میں 40 مرتبہ مزید عطا فرمایا۔ اس پر تو خوش ہونا چاہیے، اپنی جان فدا کر دینی چاہیے، اس کے بجائے ہم جو ہے ایسی بے رخی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ اور بددلی کے ساتھ خدا نخواستہ پڑھیں گے۔ یہ بددلی کے ساتھ پڑھنا بڑا خطرناک ہے۔
یہ اللہ کی رحمت کے بجائے لعنت کو لانے والا ہے، اس لیے تراویح میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تراویح، اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر نفل عبادت کو انجام دے گا تو رمضان کے علاوہ اور دنوں میں فرض ادا کرتا ہے، اس کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ لو بھائی، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، حالانکہ نفل فرض کا مقابلہ کسی حال میں نہیں کر سکتے، لیکن رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جامعہ حسینیہ میں شیخ الحدیث، بڑا اچھا جملہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی رمضان کے اندر لوہا سونے کے بھاؤ بکتا ہے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ اگر آج کل کے لیے اعلان ہو جائے کہ ایک دن کے واسطے لوہے کا بھاؤ سونے کے برابر، تو حضرت فرمایا لوگ اپنے گھروں کے دروازوں کے اورداب میں یہ بھی نکال کے بیٹھ ڈالیں گے کہ بعد میں دیکھی جائے گی، آج ایک دن کا موقع ملا ہے تو اس لوہے کا بھاؤ سونے والا حاصل کر لو، یہ تو پھر ہوتا رہے گا۔ تو ایسے گویا رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور رمضان میں ایک فرض کا ثواب غیر رمضان میں 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ اسی لیے اس کو نیکیوں کا موسم بہار کہا گیا، موسم سیزن۔ دیکھو ہمارے یہاں سیزن جو آتا ہے نا، ہمارے دنیا کے اندر جو سیزن آتے ہیں تو وہ سیزن کے اندر سیل تو ہوتا ہے لیکن بھاؤ نہیں بڑھتا، بھاؤ وہی رہتا ہے۔ سیل ہوتا ہے نا، بکری زیادہ ہوتی ہے، چیزیں بکتی ہیں موسم کی وجہ سے، لیکن بھاؤ وہ رہتا ہے۔ جبکہ یہاں کیا ہے، بھاؤ کتنا اونچا چلا گیا، 70 گنا۔ اس لیے اس کا خاص اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بھئی اللہ نے یہ موقع دیا ہے، پھر یہ موقع حاصل ہونے والا نہیں ہے، تو آپ گویا عبادتوں میں اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کسی روزے دار کو اگر اس میں روزہ افطار کرائے گا تو اس کو افطار کرانے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور روزے دار جس نے روزہ رکھا تھا اس کو جتنا ثواب ملا اتنا ثواب اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ تو پہلا لقمہ جو اس کے منہ میں گیا نا اسی سے یہ فضیلت تو حاصل ہو جائے گی۔ ایک گھونٹ لسی آپ نے پلا دی، ایک گھونٹ جو ہے آدھا گلاس جو ہے آپ نے اس کو کیا فالودہ پلا دیا، فضیلت حاصل ہوگی۔ اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کا اسی لیے اس کو شہر المواسات، غم خاری کا مہینہ گویا اس مہینے میں لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آس پاس بسنے والے غریب غربا اور جو مساکین ہیں ان کا بھی کیا کریں، خیال کریں۔ آپ اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، ان تک گویا یہ سحری اور افطاری وغیرہ کا سامان پہنچانے کا اہتمام کریں۔ یہ بڑا اہم مہینہ ہے، ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ پتہ نہیں کس غریب کی دعا آپ کو لگ جائے اور وہ آپ کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جعفر برمکی جو ہارون الرشید کے وزراء میں سے تھے، وہ ان کا سارا انتظام کرتے تھے۔ حضرت سفیان ان کے لیے دعا کرتے تھے اپنے سدے کی حالت میں، اللہ جعفر نے میری دنیا کی کفایت کر لی تو ان کی آخرت کی کفایت کر دے۔ جعفر برمکی کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا کہ سفیان کی دعا کی برکت سے میرا بیڑا پار ہو گیا۔ بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے، اس کی طرف بھی ہم اپنے گھروں میں اتنی چیزیں بناتے ہیں کہ وہ ضائع اور برباد ہوتی ہیں، کوئی چیز برباد ہونے نہ پائے۔ اپنے کچھ جو بنائیں اپنے پڑوس میں، خاص کر کے جو غریب غربا ہیں ان تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ یہ بھی ہے شہر المواسات، غم خاری کا مہینہ اس کو کہا گیا ہے، صبر کا مہینہ۔ کوئی آدمی جو ہے اس میں روزہ رکھتا ہے تو صبر سے بھی کام لینا پڑتا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن چیزوں کی کثرت کا حکم دیا اس میں ایک تو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا استغفار، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ حضرت مولانا محمد جہاں جی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو وہاں مرکز پر ہمیشہ اعلان کیا کرتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں بس یوں کہا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسأل اللہ الجنت واعوذ باللہ من النار۔ یہ چاروں چیزیں جو ہے اس میں آ جائے گی، سمجھا ہے کہ نہیں؟ ان چار چیزوں کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ اور استغفار، جنت کا ثواب اور جہنم سے پناہ مانگنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ میں بتلانا اس مہینے کو وصول کرنے کی شکلیں، اور پھر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ ہمارے اکابر کے یہاں اس مہینے میں سب سے زیادہ جس عبادت کا اہتمام کیا جاتا تھا وہ تلاوت قرآن۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، آپ نے فضائل قرآن میں پڑھا ہوگا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں وہ سب رمضان میں نازل ہوئی۔ توریت 6 رمضان کو نازل ہوئی، زبور 12 یا 18 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل جو ہے 12 یا 13 رمضان کو نازل ہوئی، قرآن یہ بھی رمضان میں لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا۔ تو گویا یہ اللہ کے کلام کو رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، اسی لیے گویا رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں انجام دی جائیں ان میں خصوصیت کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کیا جائے تو وہ بکثرت ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا، 100ویں مرتبہ جب دیکھا تو پوچھا کہ باری تعالیٰ آپ کا قرب سب سے زیادہ کس چیز کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا وہ چیز جو میرے اندر سے نکلی، یعنی قرآن میرا کلام۔ کہا سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ کہا سمجھ کر ہو یا بلا سمجھے، جس طرح ہو پڑھو گے اس سے زیادہ قرب۔ گویا ذکر اللہ کا سب سے اعلیٰ فرد اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت، اس کا خاص اہتمام۔ چلتے پھرتے آدمی جو ہے قرآن اگر حافظ ہے، نور نور کثرت سے پڑھو، سناؤ، نفلوں کے اندر سناؤ۔ رمضان کے مہینے میں راتوں کو نفلوں کا اہتمام اور کھڑے ہو کر کے اور اسے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بھائی اس کا اہتمام کرنے میں پھر ایسی مجلس بازیاں نہ ہو جو اس کے ثواب کو ضائع کریں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے مل جل کر کے کرتے ہیں، لیکن یہاں آدھ پون گھنٹہ تو یہ کام کیا اور 1.5 گھنٹہ پھر جو ہے سموسے کباب کھانے میں گزارتے ہیں۔ یہ نہیں، قدر ضرورت کھانے پینے اور دوسری طبی ضروریات میں، جیسا کہ آپ جب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جاتے ہیں نا تو آپ کو جو ہدایتیں دی جاتی ہیں ان ہدایتوں میں اہم ہدایت یہ ہے کہ آپ کا وقت سب سے، کیونکہ طبی ضرورت ہے، کھائے پیے بغیر تو کام چلتا نہیں، کھانا پینا ہے لیکن اپنا کم سے کم وقت اس میں لگنا چاہیے۔ تو رمضان میں خاص اس کا اہتمام۔ بعض اکابر کے ہاں تو گویا ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، کھانا ہی بہت کم۔ حضرت رائے پوری، بڑے حضرت رائے پوری کے متعلق حضرت شیخ نے اکابر کا رمضان میں لکھا ہے، چائے کے 2 فنجان پر اکتفا کرتے تھے۔ بہت سے اکابر 1 چپاتی پورے 24 گھنٹے کے اندر۔ دوبارہ ہم تو ایسا مجاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی نہیں کہ اس کو کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا جائے۔ ویسے یزاد فی رزق المومن، مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم اس سے مادی رزق ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس سے مراد روحانی رزق ہے۔ روحانی رزق کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ آدمی جیسا اللہ سے امید باندھے گا نا، انا عند ظن عبدی بھی، اور یہ یزاد فی رزق المومن میں ہم جو ہے مادی رزق ہی کو سمجھ رہے ہیں، اللہ وہ بھی کھلاتے ہیں، وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ لیکن اگر آپ روحانی رزق کی نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی نوازیں گے، تو اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جو ہے اس مہینے میں اپنے آپ کو لایانی اور لغویات سے، اسی لیے اب بزرگوں نے کہا ہے، ویسے تو ایک عام مجاہدات کے اندر
قلت طعام، قلت منام، کم کھانا، کم سونا، اور قلت کلام، کم باتیں کرنا، اور قلت اختلاط مع الانام، اور لوگوں کے ساتھ کم ملنا جلنا. اب یہ 4 مجاہدے تھے. تو ہمارے بزرگ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی پہلے زمانے کے لوگوں کے قوا مضبوط ہوتے تھے تو وہ کم کھانے والے مجاہدے کو برداشت کر لیتے تھے. اب ہمارے قوا اتنے مضبوط نہیں ہیں تو ہم جو ہے وہ کم کھانے والا مجاہدہ یعنی کھانا اتنا ہی ہو جو جس کی اجازت دی گئی ہے کہ 1/3 پیٹ یہاں تک گلے تک ہو کہ پھر کہا بھائی پانی تو اپنی جگہ خود کر لے گا اور ہوا سوسری کا کیا لی یا نہ لی، ایسا جو آداب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بھائی وہی 1/3 پر تبھی تو کچھ عبادت میں بھی جی لگے گا. کھانا جو ہے اتنا کھائے، اتنا نہیں کہ جس کی وجہ سے کمزوری آ جائے. اور سونا بھی بقدر ہے، لیکن سونا جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہم نے تو رمضان کے مہینے کو سونے کے لیے آدمی ذرا اپنا حساب لگاوے کہ میں کتنی دیر سویا، طے کر لینا چاہیے کہ میری صحت کو باقی رکھنے کے لیے اتنی نیند ضروری ہے. جیسا ڈاکٹر اور اطباء کہتے بس اس سے زیادہ سوئے نہیں، ورنہ اس سے زیادہ سونا یہ بھی مضر ہے روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی. تو بہرحال یہ تو باقی 2 چیزیں رہ گئی. کیا؟ قلت اختلاط، قلت کلام. نہیں بولیں گے تو کوئی پیٹ میں درد ہونے والا نہیں ہے، کوئی بیماری آنے والی نہیں ہے، اور لوگوں سے نہیں ملیں گے تو اس کی وجہ سے بھی کچھ تکلیف ہونے والی ہے. لیکن ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اسی میں ہوتی ہے. یہ 2 چیزیں جو ہے جتنا کم. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رمضان کے اندر خاص طور پر حضرت اعلان فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو خوب کھاؤ، آرام بھی کرو، لیکن باتیں مت کرو. کسی کو بات کرنے کی اجازت. ایک صاحب آتے تھے وہ باقاعدہ اپنے گلے میں تختی لگائے رہتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی بات نہ کرے. آج اس کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو ایسی فضول باتوں سے بچانے کا. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ رمضان کی اوقات کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے ان چیزوں کی طرف تلاوت کی زیادتی کی بات کر رہا تھا. تلاوت کے علاوہ باقی جیسا کہ ابھی اس حدیث میں نے تذکرہ کیا کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ. اس وقت کوشش کرو رمضان کے مہینے میں وہ جو 70,000 کا نصاب ہے کلمہ کا، جو فضائل ذکر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ 70,000 کا جو نصاب ہے تو وہ اللہ کی یہاں عذاب سے بچانے کا اور مغفرت کا ایک سبب یہ بھی ہے. تو ایسے چلتے پھرتے تسبیح وہ رکھو کہ ایسے کئی نصاب پورے کر لو، یہ بھی ہونا چاہیے. ہمارے پاس تو ایسے نصاب جو ہے نا بہت سے جمع رہنا چاہیے. ہمارا ایک مزاج کیا بنے، رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہوا تو اب انتقال ہونے کے بعد قرآن لے کے بیٹھیں گے پڑھنے کے لیے. ارے بھائی وہ تو پہنچ گیا قبر میں، جتنا جلدی اس کے پاس کچھ آپ پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ نا. تو اگر ہمارے پاس تیار ہو تو توشہ ہم ڈرائی فوڈ تیار ہے تو ہاتھوں ہاتھ دے دو. ہمارے پاس یہ اس طرح کے نصاب تیار ہے. باقاعدہ آپ کے پاس ڈائری ہونی چاہیے، اس ڈائری میں آپ کے پاس کتنے قرآن ختم کیے ہوئے محفوظ ہیں، وہ کتنی تسبیحیں ہیں، وہ سب اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے. جہاں کسی کے انتقال کی خبر سنی آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں سے ادھر ٹرانسفر کرا دیا. اللہ سے عرض ہے بہت آسان. یہ کیا کہ مرنے والا مرا ابھی اور آپ قرآن لے کے بیٹھے ہیں پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں کب ختم ہوگا. تاتریا قضیہ کا ادا شوت مارگزیدہ مردہ شوت، وہ فارسی میں کہتے ہیں تریاق اس دوا کو کہتے ہیں جو سانپ کے زہر کو ختم کرتی ہے. کہ بھائی وہ عراق کے اندر بہت اچھا ہوا کرتا تھا کہ کسی کو سانپ نے کاٹا تب آدمی بھیجا وہاں کہاں عراق تریاق لانے کے لیے، اور وہ تریاق لے کے آئے گا وہاں تک تو یہ مر کے ختم ہو جائے گا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس رہنی چاہیے. ہمارے بزرگوں میں آپ کو سب ایسے جو ہے نا آسان چیزیں ہی بتلا رہا ہوں، آپ کی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائیں. ان چیزوں کو ایسی چیزیں آپ کی ڈائری میں محفوظ رہنی چاہیے تاکہ ایسے موقع پر جب فوری طور پر آپ جو ہے آپ اپنے عزیز کو مدد پہنچا سکیں، ان کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کر سکیں.
تو اب یہ چلتے پھرتے کلمہ پڑھنا، استغفار پڑھنا، یہ ساری چیزیں رمضان میں، تو قرآن پڑھتے پڑھتے اگر تھک گئے، آدمی کا مزاج جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ کوئی چیز دیر تک کرتا ہے تو طبیعت میں ایک اکتاہٹ اور ملال پیدا ہوتا ہے، لیکن جب اس کام کو بدل دیتا ہے تو وہ اکتاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ بریانی کھاتے رہو تو طبیعت، بریانی کے بجائے تھوڑی دال بھی چکھ لی اور جو ہے کچھ اور کھانا کھا لیا، تو جیسے الگ الگ ذائقے کرتے ہیں اپنے ذائقوں کو یہ کرنے کے لیے، ایسی عبادت کے اندر بھی الگ الگ ذائقے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو آپ یہ 24 گھنٹے اس کا اہتمام کریں کہ اگر تلاوت کرتے کرتے طبیعت میں ذرا اکتاہٹ ہو تو قرآن بند کر دو، کوئی حرج نہیں، زبردست تسبیح لے کے کلمہ پڑھنا شروع کر دو، درود شریف پڑھنا شروع کر دو، استغفار پڑھنا شروع کر دو، یہ ہے۔ کوئی کتاب کا مطالعہ کرو، تو بہرحال چلتے پھرتے تمہارا کوئی منٹ اور سیکنڈ جو ہے بیکار اور ضائع ہونا نہیں چاہیے۔ اور پھر جو ہے وہ رمضان میں آخری عشرے کا اعتکاف، یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں، اور ایک مرتبہ ایک مصلحت کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا تھا تو دوسرے سال 2 عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ تو بہرحال یہ عشر کا اعتکاف وہ بھی بڑی اہم عبادت ہے، اور اسلاف کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے انس حاصل کرتا ہے۔ یعنی اعتکاف میں تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کی عادت ڈالنے سے اس کا جی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے لگتا ہے۔ قبر میں جب آدمی جائے گا نا وہاں کون ہے؟ اللہ کے علاوہ وہاں کوئی ہے نہیں، تو قبر کی تنہائیوں میں اگر آپ اللہ کی ذات سے انس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان نسخہ یہ، اس لیے اعتکاف کا بھی بعض لوگ تو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہاں بھی جو ہے نا ان کی مجلسیں چلتی رہتی ہیں، نہیں، اعتکاف کو بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اس کا بھی اہتمام، اور رمضان کی آخری عشرے کی جو راتیں ہیں اس کا بھی خاص اہتمام۔ تو بہرحال یہ جو رمضان ہے اس کو گزارنے کے لیے خصوصی توجہ ہو۔ یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے نا تقویٰ کا ایک مختصر نصاب ہے، شارٹ کورس ہے۔ تقویٰ کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاوے، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو اب دیکھو روزے کی حالت میں آدمی جب نیت کرتا ہے روزے کی تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کھانے پینے اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے۔ اب جس نے روزے کی نیت کی ہے اس کو اپنے گھر میں جو ہے تنہائی کا موقع ملتا ہے۔ سخت گرمی کے دن ہیں بھائی، جون اور جو ہے جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، شدید گرمی ہے، پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، اپنے کمرے میں اندر دروازے کی کنڈی بند کر کے لیٹا ہوا ہے، فریج بھی موجود ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی ہے، جوس بھی ہے، لیکن کوئی گئے سے گیا گزرا مسلمان ہوگا وہ بھی کبھی اس کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ وہ یوں سوچتا ہے کہ میں نے جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ، اس لیے کیسا ہی گنہگار آدمی کیوں نہ ہو، بہرحال روزے کا جو ہے نا کیا کرتا ہے اس کا لحاظ کر، اپنے گجراتی میں کہے نا ملاجو جاڑویس، روزے کا گویا اس کا احترام کرتا ہے، کیسا ہی گنہگار۔ تو اب وہ جب روزے کا یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس یہ روزہ اسی لیے رکھوایا گیا کہ آپ کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کیا رہے، تصور رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب روزے کی حالت میں آپ وہ چیزیں جو روزے کے علاوہ حلال ہے، کھانا روزے کے علاوہ کیا ہے حلال، پینا روزے کے علاوہ حلال، اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانا روزے کے علاوہ حلال، اللہ کے خاطر ان چیزوں کو جو حلال ہیں اور اوقات میں روزے میں ممنوع ہے ان کو آپ چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو جو کام اور اوقات میں بھی 24 گھنٹے اور 1 مہینہ نہیں 12 مہینے حرام ہیں، ان سے تو اپنے آپ کو خصوصیت کے ساتھ بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک مزاج بناؤ، گویا
اللہ کی ذات کا استحضار اپنے اندر پیدا ہو۔ تو بہرحال یہ مہینہ جو ہے اسی لیے دیا گیا ہے، اس مہینے میں خاص طور پر آپ اس لیے اپنا جتنا زیادہ سے زیادہ وقت فارغ کر سکتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمارے اکابر کے یہاں اسی کی طرف خاص توجہ۔ دیکھو ہمارے مدارس کا ہمارا نظام قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، مدارس میں کیا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، پھر بھی رمضان میں اس کو چھٹی کر دیتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ رمضان کو جس طرح وصول کرنا ہے کیا جا سکے۔ جب یہ اتنا اہم کام تھا، اس کی تعطیل اس لیے کی گئی تاکہ رمضان کو کما حق کو وصول کرنے کا اہتمام ہو، تو پھر دوسری چیزوں سے تو اپنے آپ کو دور رکھنے کی خاص ضرورت ہے۔ بہرحال ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق اور سعادت دے۔ دعا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان، بلغنا رمضان۔ اے اللہ آنے والے ماہ مبارک کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق گزارنے اور وصول کرنے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ ہر قسم کے لغویات سے تو ہماری حفاظت فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کے گزارنے کا حکم دیا اور گزار کر کے بتلایا، اور تیرے نیک بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جس طرح اس کو وصول کرتے اور گزارتے چلے آئے، اللہ اس کے مطابق اس کو گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں اور غفلت کی وجہ سے ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرما۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد۔